اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجف اشرف حرم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شعر کورس کا یہ کتاب نکاح کا 13واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ رشتہ داریاں ہیں کہ جو شادی کی وجہ سے جن کے اندر آپس میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ 3 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک لڑکے اور لڑکی کا، ایک مرد اور خاتون کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جس میں سے پہلا جو سبب تھا وہ نسب تھا، کہ جسے ہم نسبی رشتے کہتے ہیں، اور وہ 7 رشتے 7 عناوین آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو 7 رشتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ رضاعت یعنی دودھ پلانا 8 شرائط کے ساتھ، یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، بلکہ کچھ رشتے نسب کے علاوہ بھی حرام ہوتے ہیں کہ جو نصوص کی وجہ سے اور روایات کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ کچھ موارد میں سے سیستان نے احتیاط واجب لگائی اور کچھ جگہ پہ انہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا۔ یہ 2 مورد ہو گئے تھے۔ تیسرا جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نسب اور رضاعت کے علاوہ کچھ اور رشتے بھی ہوتے ہیں کہ جو حرام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رشتے شادی کرنے کے بعد بنتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد بننے کے بعد یہ پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور فقہ اسلام میں اس کو مصاہرہ کہتے ہیں، ساتھ کے ساتھ ہے مصاہرہ۔ اگر آپ مصاہرہ کی تعریف پوچھیں کہ مصاہرہ کسے کہتے ہیں تو اس کا واضح جواب یہی ہوگا کہ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کے اوپر ایک دوسرے کے جو رشتہ دار حرام ہوتے ہیں اور جو رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں شادی کی وجہ سے، اس محرمیت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محرمیت مصاہرہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کا جو سبب ہے وہ مصاہرہ ہے، جیسے داماد کا اور ساس کا جو رشتہ ہے، ان رشتوں کا جو وجہ ہے وہ نسب نہیں ہے، رضاعت اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مصاہرہ اس کی کیا بنی ہے؟ وجہ بنی ہے۔ تو یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کا جاننا بہتر ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ رشتہ مصاہرہ کی وجہ سے بنا ہے اور اس وجہ سے کیا حرام ہوا ہے۔ تو شادی یعنی جب بھی لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں تو بہت سارے رشتے آپس میں محرم ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے آپس میں شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ خود ان میاں بیوی کے لیے بھی بہت سارے رشتے محرم بنتے ہیں، اور ان کی اولاد کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بھی بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محرم بنتے ہیں، کہ جن کو ہم 3 عناوین کے تحت ذکر کریں گے کہ یہ 3 قسم کے رشتے ایسے ہیں کہ جس کے پیچھے جو سبب اور وجہ ہے وہ یہی مصاہرت ہے۔ یہی مصاہرہ کیا بن رہی ہے؟ سبب بن رہا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ اگر ایک انسان نے شادی کی تو اس کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر کون سے جو ہے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کے اوپر جو باپ کی بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ جو باپ کی بیوی ہے وہ فقط اس کی بیوی رہی ہو، باپ نے اس کے ساتھ جمع اور ہم بستری نہ کی ہو، فقط اس نے نکاح پڑھا ہو اور نکاح کے بعد اس نے طلاق دے دی ہو، تو اب یہ جو خاتون ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ بیٹے کے لیے شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کی بیوی کے ساتھ، باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرے۔ اس کو ہم اپنے معاشرے میں شاید ستیلی ماں سے یاد کرتے ہیں کہ باپ کی بیوی یعنی میری ستیلی ماں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا دائرہ کافی وسیع ہے فقہ میں، کہ اگرچہ باپ نے جو ہے وہ نکاح غیر دائمی کیا ہو، نکاح متع کیا ہو، کسی خاتون سے فقط نکاح متع کیا، ان کی آپس میں جو ہے وہ جنسی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی فقط نکاح کرنے کی وجہ سے یہ خاتون اس شخص کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، چاہے اب اس کا والد فوت ہو جائے یا والد اس کو طلاق دے دے یا نکاح متع کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، پھر بھی وہ خاتون ہمیشہ کے لیے کیا حرام رہے گی۔
اور یہاں پھر یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ جو اس کا باپ ہے وہ چاہے اس کا نسبی باپ ہو یا اس کا جو ہے وہ رضائی باپ ہو. رضائی باپ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رضائی والدہ جو انسان کی ہوتی ہے اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ رضائی باپ کہلاتا ہے، کہ جس کی طرف دودھ کیا ہوتا ہے منسوب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے جس طریقے سے کہا کہ انسان کے اوپر اس کے والد کی جو ہے وہ بیوی حرام ہوتی ہے، یہ جو لفظ والد ہے باپ ہے اس کا دائرہ بھی یہاں پہ وسیع ہے، یعنی والد کی بیوی بھی حرام ہوگی اور جو والد کا والد ہے جسے دادا ہم کہتے ہیں اس کی بیوی بھی کیا حرام ہو جائے گی. اور دادے کے علاوہ جو نانا ہے، نانا کی بیوی بھی کیا ہے حرام ہو جائے گی. یعنی انسان کے جتنے بھی آبا ہیں فقہی اصطلاح کے مطابق، آبا کا جو اس کا سلسلہ ہے، آبا کی جو بھی بیویاں ہوں گی جو منکوحہ ہوں گی وہ حرام ہو جائیں گی. اور اس کے پیچھے وجہ یہی مصاہرہ، اس سے ہم کہیں گے کہ یہ وہ مصاہرت کے رشتے ہیں کہ باپ اگر کسی سے نکاح کر لے، دادا کسی سے نکاح کر لے، نانا کسی سے نکاح کر لے، پڑ دادا یا پڑ نانا کسی بھی خاتون سے نکاح کر لیں تو وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی ہے، چاہے وہ باپ دادا نانا پڑ نانا پڑ دادا وہ نسبی طور پہ اس کے ہوں یا وہ رضائی ہوں اس کے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور چاہے جو نکاح ہوا ہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، اور چاہے اس نکاح کے بعد ہم بستری ہوئی ہو یا ہم بستری نہ ہوئی ہو، اور چاہے وہ باپ دادا وغیرہ طلاق دے دیں یا فوت ہو جائیں یا طلاق نہ دیں فوت نہ ہو، ہر صورت میں ہمیشہ کے لیے کیا ہے وہ خاتون حرام ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا ہو گیا کہ بیٹے کے اوپر اپنے آبا کی جو ازواج ہوتی ہیں فقہی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہو جاتی ہیں. دوسرا اگر آ جائیں باپ کی نسبت سے، تو یہاں پر بھی ایسے قانون ہے کہ باپ کے لیے بھی جو بیٹے کی زوجہ ہے، بیٹی کی جو بیوی ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہو جاتی ہے. باپ پر بیٹی کی بیوی مطلقاً حرام ہو جاتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ بہو سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایک انسان کے جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے جسے بہو کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے بیٹا اسے طلاق دے دے، بیٹا فوت ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہتی ہے. اب یہاں پر بھی دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہے. بیٹے کے نسبت سے ہیں تو چاہے وہ بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو، نواسا ہو، جو بھی یعنی اس کی اولاد نیچے چل رہی ہے، تو ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ باپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ یوں اس سے بنا لیں کہ یہاں سے بھی دائرہ کار وسیع ہے کہ چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح غیر دائمی ہو، اور چاہے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، پہلی طلاق ہو جائے، مباشرت ہوئی ہو مباشرت نہ ہوئی ہو، پہلی طلاق ہو جائے، ہر صورت میں یعنی جب بھی ایک بیٹا جو ہے وہ کسی کا نکاح کسی خاتون سے کرے گا، یعنی ایک بیٹا جو ہے جب بھی کسی خاتون سے کسی بھی لڑکی سے فقط نکاح کرے گا تو نکاح کرنے کی وجہ سے جو اس کا والد ہے وہ اب اس خاتون سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکے گا. یہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم بن جائے گی اور اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی تفصیل ہے کہ چاہے یہ جو بیٹا ہے یہ انسان کا اپنا نسبی بیٹا ہو یا رضائی بیٹا ہو، اسی طریقے سے جو پوتا اور نواسا ہے وہ نسبی ہو یا رضائی ہو، تو یہ بھی پہلے کی طرح کیا ہے دائرہ کار یہاں پر بھی کیا ہے وسیع ہے. تو لہٰذا یہ وہ پہلا رشتہ ہے کہ بیٹے پر باپ کی ازواج حرام ہوتی ہیں اور باپ کے اوپر بیٹے کی ازواج حرام ہوتی ہیں، اور باپ سے مراد دادا نانا اور سارے آبا مراد ہیں. اسی طریقے سے بیٹے سے مراد بھی جو پوتے اور نواسے ہیں یہ بھی سارے کے سارے مراد ہیں. اور نکاح بھی چاہے دائمی ہو غیر دائمی ہو، اور چاہے جمع ہوا ہو جمع نہ ہوا ہو، ساری تفصیلات کیا اس میں آ جائیں گی. اچھا، دوسرا رشتہ کہ خود شوہر کے اوپر کون سے جو ہے وہ رشتے بیوی کے حرام ہو جاتے ہیں. جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کے لیے جو بیوی کی ماں ہے، بیوی کی جو امہات ہیں، وہ اس شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. ہم اپنے معاشرے میں اس کو جو ہے وہ ساس کہتے ہیں کہ بیوی کی ماں یعنی جسے ساس کہا جاتا ہے، یہ شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی جو ہے وہ دائرہ کار کیا وسیع ہے کہ چاہے وہ بیوی کی ماں ہو یا بیوی کی ماں کی ماں ہو یا بیوی کے باپ کی ماں ہو، یعنی بیوی کی نانی بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور بیوی کی دادی بھی شامل ہو جائے گی، یا اوپر جتنا چلتے جائیں، یعنی جن کو فقہی تعبیر میں بیوی کی امہات کہا جاتا ہے. تو بیوی کی امہات جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری اس کے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی. چاہے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی فوت ہو جائے، اس کے باوجود بھی
اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی والدہ کے ساتھ یا اس کی دادی یا اس کے نانی کے ساتھ نکاح کر رہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ جو ان کا نکاح ہے یہ نکاح دائمی ہو یا نکاح متع ہو، اور اسی طریقے سے نکاح کے بعد چاہے جماع ہوا ہو یا جماع نہ ہوا ہو، یعنی ایک مرد نے جو ہے وہ کسی خاتون سے شادی کی، فقط نکاح کیا، نکاح متع کیا، کوئی جماع وغیرہ نہیں ہوا، پھر مدت جو تھی وہ بخش دی، اسے ختم کر دی، یا نکاح کیا اور فوراً کیا طلاق دے دی، تو فقط اسی کام کرنے کی وجہ سے جو اس لڑکی کی والدہ ہوگی جسے ساس کہتے ہیں، یا اس لڑکی کی جو دادی اور نانی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اب یہ کہے کہ میں نے جماع تو نہیں کیا، ہم کہیں گے نہیں، اس میں جماع شرط نہیں ہے، فقط آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر آپ کی جو بیوی کی امہات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ زوجہ میں پھر یہاں پہ کوئی فرق نہیں رکھا کہ کسی بھی خاتون سے آپ نکاح کر رہے ہیں، چاہے وہ دودھ پیتی بچی ہو، اب شرط کہ نکاح وہ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک والد کو، دادے کو یہ اختیار دیا گیا شریعت کی طرف سے کہ کچھ شرائط کے ہوتے ہوئے، کچھ مسالے کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نابالغ بچوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس نے شرائط کے تحت جو ہے وہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا، تو اس چھوٹی بچی کی جو والدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور وہ محرم بن جائے گی۔ محرم کا یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پردہ کرنا بھی واجب نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، حرام ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا کہ شوہر پر جو ہے وہ بیوی کی جو امہات ہیں یہ حرام ہو جائیں گی۔ اچھا، بیوی کی نسبت سے آ جائیں تو بیوی پر جو ہے وہ شوہر کے جو آبا ہیں، یعنی شوہر کا جو والد ہے، اس کا جو دادا ہے، اس کا جو نانا ہے، یہ بھی بیوی کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہم اپنی زبان میں کیا سسر سے تعبیر میرے خیال میں کرتے ہیں، کہ جو شوہر کا والد ہوتا ہے، یہ جو شوہر کا والد ہے، یہ شوہر کا دادا ہے، شوہر کا نانا ہے، جتنا اوپر چلتے جائیں اس کے آبا و اجداد لے لیں، یہ سارے کے سارے اس کی بیوی کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، یعنی جو بھی صورتحال ہو، چاہے ان کا آپس میں نکاح متع کا ہو، نکاح دائمی ہو، چاہے انہوں نے جماع کیا ہو، جماع نہ کیا ہو، ہر صورت میں ان کے اس کی جو بیوی ہے اس کے اوپر اس کے جو آبا ہیں، چاہے وہ نسبی آبا ہوں یا رضائی ہوں، جو بھی اس کے آبا و اجداد ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ اچھا، آگے اولاد کی نسبت سے آ جائیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہوتی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ نکاح کے بعد بیوی سے جماع بھی کرے۔ تو اگر ایک بندے خاتون سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور اسے طلاق دے دیتا ہے، تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا اس کے بعد یہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اگر اس نے فقط نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد جماع نہیں کیا، تو پھر تو وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد اس نے جماع بھی کر لیا، تو اس صورت میں پھر اس کی جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا حرام ہو جائے گی، نہ فقط اس کی بیٹی بلکہ اس کی جو اولاد ہے مزید آگے، بیٹی کی بیٹی کر لیں یا بیٹے کی بیٹی کر لیں، یعنی اس کے پوتے اور پوتیاں، وہ ساری کی ساری کیا ہے، حرام ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ اہم ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے کہ شوہر کے اوپر جو بیوی کی بیٹی حرام ہو رہی ہے، تو جو شوہر کا بیٹا ہے، شوہر کے بیٹے کے اوپر بیوی کی جو ہے وہ بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہمارے سامنے مثال اس طرح سے ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ باپ اور بیٹا ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ ماں اور بیٹی ہیں، تو یہ آپس میں کیا شادیاں کرتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ میں اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہوں، بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، تو یہ شادی درست ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ الٹ کرنا چاہیں کہ باپ کہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کی کیا ماں سے شادی کرتا ہوں، تو یہ نکاح درست ہوگا، یہ اس مصاہرے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتا۔ جو مصاہرہ کی وجہ سے جو رشتہ حرام ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، شوہر فقط وہ اپنی بیوی کی اولاد میں شادی نہیں کر سکتا، یعنی جو بیوی کی بیٹیاں ہیں اس کے اوپر شادی نہیں کر سکتا، وہ کب؟ جب شادی کر لے، نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد وہ جماع بھی کر لے، تو یہ شرط کیا بڑی اہم ہے۔ تو جب ابھی نکاح نہیں ہوا وہ شادی کرنا چاہتا ہے، دو خواتین ہیں، ایک خاتون ماں ہے اور دوسری کیا اس کی بیٹی ہے، تو اب اس کی مرضی ہے جس سے وہ شادی کرے۔ اگر اس کی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی جو والدہ ہے وہ اس کی ساس بن جائے گی،
تو اب اس کا جو بیٹا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ یہ اپنے والد کی جو ہے وہ ساس سے کیا کرے، شادی کرے. یعنی ایک انسان کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ اگر اس کے والد کی جو ہے وہ ساس ہے تو وہ اس سے کیا ہے، شادی کر سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا الٹ کر لیں کہ ایک جو بیٹی ہے اس کے لیے یہ پھر جائز ہے کہ اس کا جو والد ہے، اس کا جو سسر ہے، اس کے ساتھ کیا وہ شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کیا اس کے لیے جائز ہوتا ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ جس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ شوہر کے لیے بیوی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تب حرام ہوتی ہیں کہ جب وہ بیوی کے ساتھ کیا کرے، جماع بھی کرے. اس کا الٹ کر لیں کہ کیا بیوی کے لیے شوہر کے بیٹے حرام ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہے کہ بالکل، کہ جب کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اب اس مرد کے جو بیٹے ہوں گے، جو اس کے پوتے ہوں گے، جو نواسے ہوں گے، وہ بھی سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے. اب یہاں پہ جماع کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی چاہے ان کا جماع ہو یا جماع نہ ہو، فقط نکاح ہو جائے، چاہے نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی ہو. کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو اس لڑکے کی جو اولاد ہوتی ہے، جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے پوتے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا جو ہے وہ ہم اس کا خلاصہ کلام کیا کریں گے کہ شوہر کے جو اولاد ہے، شوہر کی جو اولاد ہے، چاہے اس کی نسبی اولاد ہو، رضائی اولاد ہو، وہ ساری کی ساری اس کی بیوی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے نکاح میں جماع کیا ہو یا جماع نہ کیا ہو. اچھا، یہاں تک یہ اہم اہم جو مسائل تھے ہمارے مصاہرہ کے، وہ یہاں پہ کیا ہے کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، کچھ اور صورتیں ہیں کہ جسے فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ملحقات مصاہرہ، کہ جو ایسی صورتیں ہیں کہ جو مصاہرہ کی وجہ سے رشتے تو نہیں بنتے، کچھ اور انسان کے افعال ہوتے ہیں، ان افعال کی وجہ سے، ان حرام کاموں کی وجہ سے یا حلال کاموں کی وجہ سے بہت ساری خواتین کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک تعداد ہے اور بڑی تعداد ہے. ان کے مسائل بھی جاننا ہمارے لیے کیا ضروری ہیں. تو لہٰذا اب تک کی جو ہماری گفتگو مکمل ہوئی ہے کہ وہ ہم نے نسبی رشتے ساتھ پڑھے، رضاعت کی ہم نے 8 شرائط پڑھی اور اس کی وجہ سے ہم نے رشتوں کو، حرمت کو سمجھا، اور جو مصاہرہ کی وجہ سے یہ جو 3 ہم نے بنیادی رشتے بڑے بڑے ڈسکس کیے کہ ایک دوسرے کی جو اولاد ہے میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے جو والدین ہیں، ایک دوسرے کے جو کیا کہتے ہیں ماں باپ، نانی دادا، وہ آپس میں کیا رشتے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بنتی ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ چیزیں کیا آپ کے سامنے واضح ہو گئیں. تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم کچھ اور بہت ساری ایسی خواتین اور ایسے مرد لے کر آ رہے ہیں کہ جن کا تعلق نہ نسبی رشتوں سے ہے، نہ ان کا تعلق رضائی رشتوں سے ہے، نہ ان کا تعلق یہ مصاہرہ والے رشتوں سے ہے. اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا بہت ساری صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام رہتا ہے. یا بعض اوقات کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ نکاح ان کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے، وگرنہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائز نہیں ہوتا. آج کے درس کے سوالات آپ کی خدمت میں. پہلا سوال کہ فقہی اصطلاح میں مصاہرہ کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں. اور دوسرا سوال کہ میاں بیوی پر ایک دوسرے کے کون کون سے رشتہ دار حرام ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی کے کون سے رشتہ دار حرام ہوتے ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے کون سے رشتہ دار حرام ہوتے ہیں. تو ان کے والدین، بیٹے، اس والے ساری کیا تفصیل کو آپ کیا ذکر کریں. اچھا، ایک سوال اگلا تیسرا ہے کہ کیا ایک باپ اور بیٹے کے لیے، ایک باپ اور بیٹے کے لیے ایک ماں اور بیٹی سے شادی کرنا جائز ہوتا ہے. چوتھا سوال کہ اگر ایک خاتون سے کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور فوراً اسے کیا طلاق دے دیتا ہے، اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوتی، اس کی جماع نہیں ہوتا، تو کیا اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی جو ماں ہے اس سے کیا وہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی وجہ بیان کریں. پانچواں سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون سے شادی کرے اور جماع جو ہے اس کے ساتھ نہ کرے اور اسے طلاق دے دے، تو اس کے بعد کیا اس کی بیٹی سے وہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آخری سوال ہے کہ اگر خاتون کو جو ہے وہ بغیر جماع کے طلاق ہو جائے تو کیا وہ اپنے طلاق دینے والے شوہر کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اور اسی کا دوسرا آپشن بنا لیں کہ وہ اپنے شوہر کے باپ کے ساتھ کیا شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیا دونوں کا ایک حکم ہے یا الگ حکم ہے، اس کی کیا کریں، وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.